الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو ہر وقت پریشان کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اس کا مقصد اسے ہی پڑ جائے گا۔ یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے، خاص کر کے دشمن کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، یا آپ اگر کوئی اپنی مراد برلانا چاہتے ہیں، اپنی کوئی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر اس عمل کو ایک بار کر لیا جائے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ بس آپ نے یہ عمل جس طریقے سے بتایا جائے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے سر کا ایک بال لے لینا ہے اور آپ جو چاہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو آج کا وظیفہ جو آپ کے لیے بہت ہی خاص طور پر روحانی وظائف چینل لایا ہے، تو آپ کے ساتھ میں آج کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، کوئی بھی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی خواہش کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، تو آپ درود پاک کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر فکر کو دور کر دے گا۔ آپ کو جتنی بھی فکریں ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح سے نجات عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جنگ یا کسی بھی مقصد کے لیے کہیں جایا کرتے، اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے، اے باری تعالی دشمن کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے کرم سے دشمن کو ہدایت بھی ملتی اور آپ وہاں پر کامیابی بھی آپ کو مل جاتی تھی۔ تو دشمن پر فتح پانے کی بہت سی دعائیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو مجھے آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا و آخرت میں امان دیتی ہے۔ جو شخص باقاعدہ اس کا عمل کرے گا، کسی بھی ظالم کا ظلم اور مکار کا مکر اس پر اثر نہ کر سکے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج وہی وظیفہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہی سچا دوست ہے۔ تو ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کو ہر وقت اچھی نصیحتیں کرتا ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ تو دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھی چیزوں کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ لیکن ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے یہ تک بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہماری نماز تک نعوذ باللہ قضا ہو چکی ہے، تو وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہوتے ہیں جو ہمیں دنیا سے تو بچا رہے ہیں، دنیا میں ہمارا دل بہلا رہے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں عذاب کے قریب کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت میں وہ اعمال کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے کہ جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جنت ہی ملے گی۔ تو کل آپ ایک حکایت رومی آپ نے سنی ہوگی، مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل میں ایک چست و چلاک اور ناسمجھ نوجوان تھا اور میرا خیال تھا کہ میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور آج میں تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا ہوں، میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو بہت ہی پیاری بات کہی تھی
مولانا جلال الدین رومی نے کہ آج تو میں جوان ہوں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. آج آپ جوان ہیں، آپ نیکیاں کر سکتے ہیں، آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کل کو جب آپ کے اوپر بڑھاپا آ جائے گا، آپ سے کچھ بھی نہ ہوگا، تو پھر آپ نے آج جو لوگوں کے دل دکھائے، لوگوں کے ساتھ برا کیا، وہ پھر آپ کے اوپر آ جائے گا. تو آپ کا کوئی دشمن ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا کوئی گھر ہے اور آپ بھی ویسا ہی گھر گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، دولت خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سر کا ایک بال جو بالکل اوپر چوٹی سے بال ہوتا ہے، وہ آپ نے ایک بال توڑ لینا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. آپ نے ایک بال توڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور وقت کیا ہونا چاہیے؟ جب سورج بالکل صحیح سے بلند ہو تب آپ نے بال کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 61 مرتبہ یعنی 61 ٹائم یا قہارو پڑھنا ہے، 61 ٹائم یا قہارو. اور آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت، اس کی آپ نے یہ آیات پڑھ لینی ہے. آپ نے پڑھنا ہے ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر. یہ سورہ کوثر کی آیت ہے. آپ نے اس آیت کی ایک تسبیح پڑھ کر اس ایک بال پر دم کر لینا ہے. اب آپ اس بال کو چاہے دشمن کے گھر گرائیں، انشاءاللہ عز و جل 2 ہی منٹوں کے اندر وہ دشمن آپ کا نیست و نابود ہو جائے گا. آپ کے اوپر جو وہ ایسی حرکات کرنا چاہ رہا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ نقصان بھی نہیں پہنچے گا، اور الٹا اس کا عمل اسی کے اوپر پھر جائے گا. آپ کو کسی پر بھی شک ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں. اور اگر آپ امیر کبیر ہونا چاہتے ہیں، آپ بہت ہی امیر ترین گھر میں یہی عمل کر کے آپ یہ بال گرا دیں، انشاءاللہ آپ بھی ویسے امیر ہو جائیں گے. اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس پہ غربت نہیں آئے گی، پریشانی لاحق نہیں ہوگی. بس یہ اچھا عمل ہے، قرآنی عمل ہے، کوئی برا عمل نہیں. آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کی اجازت ضرور لے لیں. جتنا آپ اس عمل کی اجازت لیں گے، آپ کو اس وظیفے سے زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور اس عمل سے آپ کو بہت سا فوائد حاصل ہونے والے ہیں. جلدی کیجیے، فوری طور پر کمنٹ باکس میں یہ کمنٹ سیشن میں میسج کیجیے. اپنے لیے دعاؤں میں بھی اپنا نام شامل کروائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام بھی کروایا جائے گا. تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے. تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.